اگر صبح آنکھ کھلتے ہی محسوس ہو کہ معاشرے میں اندھیر مچا ہے، حکومت اپنی پالیسی سے قوم کو تباہی کے غار میں دھکیل رہی ہے، تو ایک اسپرین کی گولی کھا لو، 10 منٹ کے اندر حکومت کی پالیسی میں افاقہ محسوس ہوگا۔ انہوں نے موسم کی ترکاریاں اور پھل ہمارے ساتھ کیے اور جیپ میں بٹھا کر اپنے باغ اور فارم کی سیر کروائی۔ کہنے لگے میرا باپ پیدائشی زمیندار تھا، مجھے بھی کھیتی باڑی سے بڑا لگاؤ ہے۔ اکثر ہوتا ہے کہ پارٹی سے رات کو 2:30-3 بجے گھر لوٹتا ہوں، مگر صبح 4:30 بجے اپنے وقت پر اٹھ جاتا ہوں۔ گناہ گار آدمی ہوں، وہ آپ دیدہ ہو گئے، پر فجر کے بعد 2 گھنٹے کھیتوں میں ضرور گزارتا ہوں۔ عجب کیفیت ہوتی ہے، پو پھٹنے سے پہلے ہر تیسرے منٹ مطلع اور منظر آنکھوں کے سامنے بدلتا نظر آتا ہے۔ اجالے کی ہر لہر کے ساتھ چڑیوں کی چہکار کی لے بھی بدلتی جاتی ہے، پھر ایک ایک پھول سے بات ہوتی ہے، سبھی سے اپنی یاری ہے۔ میں نے زندگی میں کبھی کوئی پھول ڈالی سے نہیں توڑا، گیہوں کی سنہری بالیں دیکھتے ہی جھومنے لگتی ہیں۔ کبھی کوئی بوٹا اداس ماندہ دکھائی دے تو دن بھر خلش سی رہتی ہے۔ زندگی کو سمجھنا چاہو تو کوئی درخت، کوئی پودا، کوئی پھول لگا کر دیکھو، کیکٹس ہی صحیح۔ زمین اپنے چاہنے والے کسان سے بار بار بے وفائی کرتی ہے، وہ پھر اس پہ اعتبار کرتا ہے، دھوکے پہ دھوکا کھاتا ہے، پھر بھی پیار کیے جاتا ہے، اور جب پیار کرنے کے لائق نہیں رہتا تو گاؤں چھوڑ دیتا ہے اور شہر آ کر اپنا تھکا ہارا پنجر کسی مل کے سپرد کر دیتا ہے۔ شہر میں پھر جیتے جی تو زمین اپنی صورت نہیں دکھاتی، دری چٹائی سنگ مرمر یا سیمنٹ اور ٹائل کے فرش اور تارکول کے نیچے منہ چھپائی رکھتی ہے۔ ایک دوست نے موٹر سائیکل پر لفٹ دی جس کا سائلنسر پھٹا ہوا تھا۔ اس کے 101 دھماکوں سے اپنی سلامی آپ دیتے اور لیتے ہوئے ہم پارٹی میں پہنچے تو 8 بج رہے تھے۔ پارٹی شباب پر تھی، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ شباب بھی شباب پر تھا۔ کسی نے ٹھیک کہا ہے، رنگ پر آنے کے بعد پارٹی میں تاخیر سے شریک ہونا ایسے ہے جیسے تیز چلتے ہوئے جھولے میں بیٹھنے کی کوشش کرنا۔ لان پر بڑے جگجگے تھے، درختوں اور جھاڑیوں میں اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے کمکمے انہی رنگوں کے پیراہنوں کو آنکھ مار رہے تھے۔ بیشتر مہمان نہ صرف آ چکے تھے بلکہ بعض تو اس قابل بھی نہیں رہے تھے کہ واپس جا سکیں، بات بے بات ہنس رہے تھے۔ ان میں سے اکثر یا تو کسی اور کاکٹیل پارٹی سے آ رہے تھے یا کسی اور کاکٹیل میں جانے والے تھے۔ لان کے پہلے کنارے پر بیرے مغل بادشاہوں کے لباس کے یونیفارم اور راجپوتی پگڑیاں پہنے ڈرنکس بنا رہے تھے۔ ہم اصول نمبر 3 پر سختی سے کاربند تھے کہ جو شخص اپنے سے کم رتبہ نظر آئے یا آگے چل کر کام نہ آ سکے اس کا نوٹس نہ لو۔ کچھ دیر بعد ہم پر منکشف ہوا کہ یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے، کوئی ہمارا نوٹس نہیں لے رہا۔ چاروں طرف نظر دوڑائی تو اپنے سے کم حیثیت کوئی نظر نہ آیا، سن ہو کر رہ گئے۔ غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ لوگ ہمیں اگنور کرنے کی انتھک کوشش کر رہے ہیں۔ ان سے کنارہ کش ہوتے ہوتے ہم لان کے آخری کونے میں نارنگی کی جھاڑی کے پاس استادہ ہو گئے اور اپنے سنہری 12 اصولوں کی چھتری لگائے نمکین بادام اور مرغے کی کلیجی سے شغل کرنے لگے۔ اس سے پہلے ہم کسی کاکٹیل میں شریک نہیں ہوئے تھے، چنانچہ بے حد سراسیمہ اور ششتر تھے۔ ہمارے ساتھ کے لوگ تو کبھی کے گھس گھسا کر ندی کی چکنی مٹیا ہو چکے تھے، مگر ہم ابھی تک اس درجے دقیانوسی تھے کہ ڈرنکس کا ترجمہ شراب اور غم غلط کرنے والوں کو شرابی کہتے تھے۔ انہی ایام حیرت میں ایک روز ہم نے مرزا سے پوچھا بھی کہ شراب اسلام میں حرام ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ شراب کا جتنا ذکر اور جتنے قصیدے اردو اور فارسی کی شاعری میں ملتے ہیں اتنے دنیا کی تمام زبانوں کو ملا کر بھی نہیں نکلیں گے؟ فرمایا 1400 سال سے تاکہ اسیاں پر رکھے رکھے اس کا نشہ صدی بصدی تیز ہوتا چلا گیا۔ مغل بادشاہوں نے تو کبھی اس گناہ کو تعزیر جرم قرار ہی نہیں دیا، اگر ایسا کرتے تو بیشتر تاجداروں کی زندگی زندان میں کٹتی، تخت پہ کون بیٹھتا، فیض کے اسباب، پل، کنویں، مساجد اور تالاب کون بنواتا۔ 8:15 بجے کے قریب ہمارے پیر مغاں نواب زادہ غفران اللہ خان ہنستے کھلکھلاتے وارد ہوئے تو ہماری جان میں جان آئی۔ انہوں نے خواتین و حضرات سے ہمارا تعارف کروانا شروع کیا۔ ہم نے سرکولیٹ ہونے کی کوشش کی لیکن ہر مرتبہ کھوٹے سکے کی طرح لوٹا دیے گئے۔ ایک صاحب نے تو فقط 2 انگلیوں سے مصافحہ کیا۔ 100 مردانے خوش اوقات کی اس محفل میں ایک بھی ایسا نظر نہ آیا جس کی آمدن ہم سے کم ہو۔ جدھر نگاہ اٹھائی ایک ہی منظر نظر آیا، مایا کو مایا اور روپ کو روپ ملے کر کر لمبے ہاتھ۔ اس لنکا میں سبھی 52 گز کے تھے اور یہاں یہ حال، فضیلت نہ عزت نہ فرما روائی۔
ہر دیو سے ہاتھ ملانے کے بعد ہم نے اپنا قد 1 انچ کم ہوتا محسوس کیا، یہاں تک کہ 8:30 بجے تک لان پہ رینگ رہے تھے۔ مرشد سے جا کر پوچھا، حضرت آپ نے تو ہدایت فرمائی تھی کہ خالی معدہ وسکی نہیں پینی چاہیے، اور آپ نے 2 پیگ ہماری آنکھوں کے سامنے نوش فرما لیے، جبکہ مرغ کی کلیجی کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ فرمایا، تمہاری نظر بالکل ٹھیک کام کر رہی ہے۔ کلیجی کو ہاتھ نہ لگانے کی وجہ یہ ہے کہ انگریزوں کے بہرے مرغی ذبح کرتے وقت ٹھیک سے کلمہ نہیں پڑھتے۔ شرع میں ایسا گوشت کھانے کی ممانعت ہے، مکروہ ہوتا ہے۔ یہ سن کر ہم نے خلال کے تنکوں میں پروئی ہوئی کلیجی کو وہیں چھوڑا اور ٹماٹر کا جوس پینے لگے۔ یکے بعد دیگرے ٹماٹر جوس کے 4 گلاسوں کے بعد ہماری زندگی کا واحد نصب العین یہ رہ گیا کہ بلا منت بہرے ٹوائلٹ کا راستہ دریافت کریں، کیونکہ کاکٹیل میں بہروں، بوڑھوں اور بیوی سے بات کرنے کی ممانعت تھی۔ تبھی ایک کنات کے پیچھے سے ایک بوڑھے انگریز کو ایک ہاتھ سے اپنا سر اور دوسرے ہاتھ سے پتلون تھامے آتے دیکھا تو جن تاریک راہوں سے وہ نکلا تھا اسی طرف ہم ایسے ہولے ہولے قدموں سے روانہ ہوئے کہ پیٹ کا پانی ہلنے نہ پائے۔ جان نکلی جا رہی تھی، خیر اس کا تو غم نہیں تھا، خدشہ یہ تھا کہ جان نکلنے سے پہلے کچھ اور نہ نکل جائے۔ 50-60 محتاط قدموں کے بعد منزل مقصود کو جا لیا۔ باوردی بیروں کی قطار ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے رنگین تولیے لیے کھڑی تھی۔ ایک نستعلیق قسم کے باریش بیرے نے پوچھا، حضور کیا فرمائیں گے یا چھوٹا حاجت؟ راستے میں میک فرن مل گیا، کہنے لگا، کیا بات ہے، ابھی ابھی کچھوے کی طرح گئے تھے اور لائٹس بینک کے گھوڑے کی طرح کچھ کڑے لگاتے واپس آ رہے ہو؟ اتنی دیر تک بجلی کے کھمبے کی طرح تنہا کیوں کھڑے تھے؟ زندگی بہت مختصر ہے، آؤ تمہیں ایک امریکی شعلہ بدن سے ملواؤں۔ ڈپلومیٹک کور کی پارٹیوں کی جان ہے اور پاک امریکہ دوستی کی حامی۔ ریاستہائے متحدہ امریکہ کی خیر سگالی کا مظاہرہ گھر پر ڈیلی گرا کا لاچا باندھ کے کرتی ہے، ذرا دیر باتیں سنو گے تو اس کے گرویدہ ہو جاؤ گے۔ میک فرن بڑی خوبیوں کا آدمی تھا۔ سب سے بڑی خوبی یہ کہ اس بھری محفل میں وہ تنہا یورپی تھا جس سے ہماری شناسائی ہی نہیں بے تکلفی بھی تھی۔ دوسری خوبی یہ کہ کسی کو اداس نہیں دیکھ سکتا تھا، بے حد ہنسمکھ، بزدل سنج اور حاضر جواب تھا۔ معاشیات اور کم لباسی پر اس کے فرمودات محفل کو گھنٹوں گرم رکھنے کے لیے کافی ہوتے تھے۔ ان دنوں اس نے نیوٹن کی کشش ثقل کی تھیوری میں ایک انقلاب آفریں ترمیم کی تھی۔ اس کی تھیوری یہ تھی کہ 1952 کے بعد سے زمین کی کشش ہر چیز کو نیچے کھینچتی ہے، سوائے قیمتوں کے، پاکستانی بیوروکریٹس کے سروں کے اور خواتین کے لباس کے کچھ حصوں کے، کہ یہ چیزیں فی زمانہ آسمان کی کشش کے تابع رہ گئی ہیں۔ اس فلکیاتی دریافت کی بنا پر یہ حضرت کلب میں نیوٹن جونیئر کہلاتے تھے، ہمیں اداس اور بے آسرا جان کر عزیز رکھتے اور اپنی چلبلی گفتگو سے ہماری سوئی ہوئی بلکہ خراٹے لیتی ہوئی امنگوں کو بیدار کرتے تھے، ہمیں للچانے لگے۔ ایک نظر دیکھو گے تو صرف دل کی دھڑکن ہی نہیں، گھڑی کی رفتار بھی تیز ہو جائے گی۔ کس طرح کی لذت ہے، چکر تو دیکھ میرے یار۔ نیوٹن جونیئر نے اس لذت چشیدہ کے بارے میں جتنا بتایا، ہم نے اس لذیذہ کو اس سے کچھ زیادہ ہی پایا۔ مردوں میں 70 بے مہار پھر رہی تھی۔ میک فرن نے یہ مزدہ بھی سنایا تھا کہ موٹی آسامی کی گھات میں ہے، میاں سے انبن چل رہی ہے، شاید طلاق ہو جائے۔ وہ اس وقت خلال کے تنکے میں پرویا ہوا کھٹا زیتون کھا رہی تھی۔ ہاتھ ملایا تو جو محسوس ہوا اسے 105 ڈگری بخار ہے۔ سمندری نیلے رنگ کے چست لباس پر سے نگاہیں اور چست فکرے اچھل رہے تھے۔ بلاؤز کا گلا واشگاف اور وی نیک، جس کی ڈبکی لگاؤ گھاٹی میں ہر تیرنے والا شرمندہ اور ڈوبنے والا ناز کرے۔ یورپین بیبیوں کے بارے میں ہمارا مشاہدہ ہے کہ کچھ بھی پہن لیں بھلی لگتی ہیں، اور کچھ بھی نہ پہنیں تو پکچر ہٹ ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے لیے سب سے زیادہ دلکشی اس میں تھی کہ اس کا شوہر ایک امریکن کمپنی میں مینیجر تھا۔ اس کے اکاؤنٹ سے ہمارے دن پھر سکتے تھے، ہمیں دگنا بلکہ تگنا سالانہ انکریمنٹ مل سکتا تھا، جس سے ہم ایک نئی اینک بنوا سکتے تھے اور قالین خرید سکتے تھے۔ تعارف کے بعد کہنے لگی، ارے تمہارا گلاس خالی کیوں ہے؟ پھر اپنا گلاس آگے بڑھاتے ہوئے بولی، لو ایک چسکی میرے گلاس سے لے لو، خود کو سچ مچ کا مرد محسوس کرنے لگو گے۔ میں صرف بلیک لیبل پیتی ہوں، وسکی 10 سال سے کم پرانی ہو تو دوسرے دن چڑچڑی ہو جاتی ہوں۔ یہ بات نہیں کہ ڈرنک کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں تو بائی گاڈ اپنی بند ناک کھولنے کی خاطر پیتی ہوں۔ ویسے تمہاری ناک بھی بند معلوم ہوتی ہے، منہ کھول کر بات سنتے ہو۔ ہم خاموش رہے تو کہنے لگی، شاید تمہیں بلیک لیبل پسند نہیں، میرا میاں بھی وائٹ ہارس شوق سے پیتا ہے،
جب اس پر گہری اداسی کا دورہ پڑتا ہے تو برف میں لگی ڈرافٹ بیئر کے مگ پہ مگ چڑھاتا جاتا ہے اور باتھ روم کے چکر پہ چکر کاٹتا جاتا ہے۔ لیکن تم اتنے فکر مند کیوں نظر آتے ہو؟ زندگی بہت مختصر ہے۔ ہوا دراصل یہ تھا کہ ڈرافٹ بیئر کے ذکر پہ ہمیں یکلخت اوور ڈرافٹ یاد آ گیا تھا۔ موقع غنیمت جان کر ہم نے پوچھا، آپ کے شوہر کی کمپنی کا اکاؤنٹ کہاں ہے؟ بینک میں، آف کورس۔ پھر چڑھی ہوئی آنکھیں مزید چڑھا کر بولی، خوب یاد آیا، تم بینکر ہو نا؟ سنو، میں نے کل جوئے میں 1,65,000 روپے جیتے ہیں۔ جب میرا میاں جم دورے پہ جاتا ہے تو ایک جوائنٹ سیکرٹری اور 2 سیٹھ میرے ساتھ رمی کھیلنے آ جاتے ہیں۔ شاید انہیں میرے میاں کی کمپنی کی ایجنسیاں چاہیے۔ اچھا، تمہارے تو اسٹیٹ بینک کے بدذاتوں سے اچھے خاصے مراسم ہوں گے۔ میرے یہ 1,65,000 شکاگو بھجوا دو پلیز، یہی ظاہر کرنا میری سیونگ ہے۔ اچھا سنو، صبح 10 بجے سے پہلے مجھے فون نہ کرنا، جم ٹھیک 10 بجے دفتر جاتا ہے۔ ہم سرکولیٹ ہونے کی غرض سے بادل ناخواستہ جدا ہونے لگے تو نظروں سے بھالا مار گرایا اور کمر کو لچکاتے ہوئے کہنے لگی، مجھے تو چکر آ رہا ہے، ذرا جم کو تلاش کر کے گھر چلنے کا تو کہہ دو۔ ہم نے کہا، بی بی، ہم اس مرد خدا کو کیوں کر پہچانیں گے؟ ہمارا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولی، آج اس نے سلک کا ہلکے نیلے رنگ کا انڈر ویئر پہن رکھا ہے۔ سنو، کل 10 بجے مجھے فون کرنا مت بھولنا، لیکن اپنا نمبر اس وقت یاد نہیں آ رہا، صبح فون کر کے پوچھ لینا۔ اس وقت تک محفل کا نقشہ دگر گوں ہو چکا تھا، کسی کو کسی پر ہنسنے کا ہوش نہ تھا۔ عین اس مرحلے پر مسٹر اینڈرسن جھومتے جھامتے داخل ہوئے۔ ڈرائیور غفار نے سہارا دے کر شامیانے کی نشیلی سرحد پہ چھوڑ دیا۔ ہم نے آگے بڑھ کر کراچی کے موسم کے بارے میں تبادلہ خیال کرنا چاہا تو اندازہ ہوا کہ ہمیں پہچاننے میں اسے تامل اور تکلف ہے، چنانچہ ہم نے بھی اس کا نوٹس لینا چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر بعد انگلی سے بلانے کا اشارہ کیا تو ہم دوڑے دوڑے گئے۔ کہنے لگا، میں تو بیرے کو بلا رہا تھا، میرے گلاس میں سوڈا کچھ زیادہ ہے۔ اچھا، تم آ ہی گئے ہو تو بتاتے جاؤ، کچھ کانٹیکٹس بنے، کچھ یورپین ڈپازٹس ہاتھ لگے؟ ہم نے اسے مختصراً مطلع کیا کہ اب تک جتنے حضرات سے ہم نے کانٹیکٹ کیا، الٹا انہوں نے ہم سے اوور ڈرافٹ مانگ لیا، جن کی مجموعی مالیت اس گلاس تک 70 لاکھ روپے ہو چکی ہے۔ برا سا منہ بنا کر بولا، تم جہاں سے آئے تھے وہیں جا سکتے ہو، یعنی جہنم میں۔ اسی نو کے مزید 4-5 خسارہ خیز کانٹیکٹس قائم کرنے کے بعد ہم اپنے 12 سنہری اصولوں کی چھتری لگا کر دوبارہ نارنگی کی جھاڑی کے پاس جا کھڑے ہوئے۔ ذرا دیر بعد دیکھا مسٹر اینڈرسن لڑکتا لڑکاتا ہماری طرف آ رہا ہے۔ ہم نے اسے لڑکنے دیا، پیشوائی کو ایک قدم بھی آگے نہ بڑھے۔ قریب آ کر کہنے لگا، یہ تم سپیرے کی طرح گال پھلا پھلا کر کیا پی رہے ہو؟ زمزم واٹر؟ ہا ہا ہا! لیکن یہ کیا، تمہارا گلاس اندر سے بڑا اور باہر سے چھوٹا ہے؟ تمہاری ٹائی میرے موزوں سے میچ کر رہی ہے، ہا ہا ہا! وہ اپنی ظرافت سے اتنا محظوظ ہوا کہ مارے ہنسی کے منہ بھر کے وسکی کی کلی کر دی، جو آدھی فرش پہ ضائع ہو گئی اور آدھی ہمارے گلاس میں محفوظ ہو گئی۔ اس وقت تک مہکتی چہکتی اور بہکتی لیڈیز بھی شراب سے لبریز مردوں سے دامن چھڑا کر اپنا علیحدہ جھرمٹ بنا چکی تھیں، جو قریب سے فرنچ خوشبوؤں کا بگولا اور دور سے صبح کا ستارہ نظر آتا تھا۔ ان خواتین کا طرز تکلم دیکھ کر ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ جہاں 6-7 عورتیں جمع ہوں سب بیک وقت بولتی ہیں، اور اس سے زیادہ اچنبھے کی بات یہ ہے کہ بولتے میں سب کچھ سن بھی لیتی ہیں، گویا ایک عورت نان اسٹاپ ٹرانسمٹ بھی کرتی جاتی ہے اور اس عمل کے دوران 7-8 ویو لینس پہ کان ٹیون کر کے اوروں کی سن بھی لیتی ہے۔ لیکن مردوں کی بات اور ہے، 7-8 مرد یکجا ہوں تو آپ دیکھیں گے ان میں سے صرف ایک بولتا ہے، باقی ماندہ نہیں بولتے، نہ ہی سنتے ہیں۔ بقول مرزا عبد الودود بیگ، تاش کے جتنے کھیل ہیں مردوں نے ایک دوسرے کو چپ رکھنے کے لیے ایجاد کیے ہیں۔ ہمارے وہ قارئین جو کبھی ایسی محفلوں سے نہیں گزرے، ان کی اطلاع اور عبرت کے لیے عرض ہے کہ اگر 100-150 باتونی بہروں کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو ان کے درمیان جو گفتگو ہوگی وہ منوعاً وہی ہوگی جو کاکٹیل پارٹیوں میں سننے میں آتی ہے۔ ہر ایک اپنی ہانکے جاتا ہے، سوال کچھ، جواب کچھ، مگر دونوں مطمئن۔ اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ اب ہم خواتین کے چیدہ چیدہ مکالمے نقل کرتے ہیں جو وقتاً فوقتاً مختلف پارٹیوں میں ہمارے کانوں میں پڑے۔ ان میں اگر ربط یا کسی اور شے کی کمی محسوس ہو تو اس عاجز کو معاف فرمائیے گا۔ مردوں کے مکالمے چونکہ آہ واہ اور سسکی سے آگے نہیں بڑھ پاتے، اس لیے فقط زنانہ مکالموں پر اکتفا کرنا پڑا ہے۔ مجھے روسی زہر لگتے ہیں،
میرا میاں جب روسی وڈکا پیتا ہے تو ساری کراکری توڑ دیتا ہے۔ ایلس کے میاں کی سیکرٹری ہر سال اپینڈکس کا آپریشن کرواتی ہے۔ سیخ کباب کے سوا مجھے لوکل کلچر کی کوئی اور چیز پسند نہیں آئی۔ او ڈیئر، ایسٹ از ایسٹ۔ تم نے ڈاکٹر سم کاکس کی نئی یونانی لاڈلی کو دیکھا ہے؟ عجیب بات ہے، میں جب بھی کسی پاکستانی سہیلی سے چپاتی بنانے کی ریسیپی مانگتی ہوں وہ ٹھٹے مارتی ہے۔ تم نے کبھی ریچھ اور کتے کی لڑائی دیکھی؟ ہماری طرف کے ایک زمیندار نے لڑائی پر 4000 کی شرط لگائی۔ بڑے بے رحم ہوتے ہیں زمیندار۔ مردوں کو ہوانہ سگار کی بو بہت بھاتی ہے۔ سنا ہے اسے بناتے وقت لڑکیاں پتے کو ران پہ رکھ کے رول کرتی ہیں۔ پچھلے سال فینسی ڈریس بال پر میں نے بھاری بنارسی ساڑی پہن کر رقص کیا۔ مجھے کیا معلوم تھا اتنی دبیز ساڑی کے نیچے کچھ اور بھی پہنا جاتا ہے۔ اچانک اس کا بارڈر مسٹر احمد کے جوتے کے نیچے آ گیا۔ میں جھوم کر تیزی سے پلٹی تو ساڑی کھل کے فلور پہ آ رہی جلیبی سی بن گئی۔ کبھی کھائی ہے جلیبی؟ سڑے ہوئے مکھن اور چینی کے قوام کو آٹے کے نارنجی کیپسول میں بند کر دیتے ہیں۔ سنا ہے جب سے وہ جاپانی مساج کرنے والی آئی ہے کراچی کے سارے کروڑپتی گٹھیا میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ مئی میں ہمارا تبادلہ پاکستان ہوگا تو ڈاکٹر فیروز سے اپنے کتے کو زہر کا انجیکشن لگوا دوں گی۔ ہائی کتنی تیز ہوا چل رہی ہے، سارے بال بکھرے جا رہے ہیں، کل ہی سیٹ کروائے تھے۔ کراچی میں اتنے زور کی پچمی ہوا چلتی ہے کہ کسی کبڑے کو پیٹ کر کے کھڑا کر دو تو ایک دن میں ہی ساری کب نکل جائے۔ تم نے نئے جرمن اتاشی کی بیوی دیکھی؟ دودھیا بھٹے جیسے بال، ٹماٹر جیسے گال اور ٹانگیں جیسے دو شاخہ مولی، بالکل دیہاتن لگتی ہے، اور اس کا میاں بالکل ہی جنگلی ہے۔ میرا لکی اسٹون زمرد ہے، جب میری طلاق ہوئی تو میں نے اسی کی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ صدیقی بہت چارمنگ اور بکش ہے۔ اس دن ناشتے ناشتے کہنے لگا، ہنی تمہاری رانیں تو کیلے کے تنے جیسی ہیں۔ اسی نے بتایا کہ یہ تشبیہ کالی داس نامی شاعر نے استعمال کی تھی۔ صبح اٹھتے ہی میں کیلے کا تنا دیکھنے گاندھی گارڈن گئی اور سوچا ہاؤ سویٹ آف کالی داس۔ فرانس میں آج کل لمبے اسکرٹ اور مڈل ایجڈ مرد فیشن میں ہیں۔ سنا ہے تمہاری کزن کی تصویر ووگ میں چھپی ہے؟ 9:30 کا وقت ہوگا کہ ایک کا ایک ہی بھگدڑ مچ گئی۔ وہی بارش بیرا ہاپتا کاپتا ہمارے پاس آیا، کہنے لگا چل کر اپنے باس کو سنبھالیے۔ اس نے آپ ہی کے بینک کے ڈائریکٹر کے سر سے ترکی ٹوپی اتار کر اس میں الٹی کر دی اور اب ڈرنکس کی میز کے نیچے گھس کر مرغے کی بولی بول رہا ہے۔ ساری میمیں بھاگ گئی ہیں، ایک تو اپنا پرس اور ہسبینڈ بھی چھوڑ گئی ہے۔ جلدی چلیے، اس کا نیا ڈرائیور عشاء پڑھنے گیا ہوا ہے، آپ چل کے چارج لے لیجئے۔ یہ مسٹر اینڈرسن ہر کاکٹیل پارٹی میں بن بلائے پہنچ جاتا ہے، آج بھی گیٹ کریش کیا ہے۔